آج نئے سال کا وہ پہلا بڑا برکت والا اور قبولیت والا جمعہ تشریف لا چکا ہے، جس کی پہلی تاریخ یعنی 3 محرم کو ایک ایسا نیاب موقع مل رہا ہے جو سالوں بعد آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ محرم کے اس پہلے جمعہ کے دن جو بندہ بھی صرف ایک بار یہ چھپا ہوا روحانی عمل کر لیتا ہے، پورا سال اس کی نسلیں دولت میں کھیلتی ہیں۔ اس کے گھر میں رزق ہزاروں یا لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں برسات کی طرح برستا ہے، اور گھر کا کوئی کونا خالی تک نہیں رہتا۔ اس بڑے دن پر کیے جانے والے اس چھوٹے سے عمل سے اس بندے کو 7 بڑے اور حیران کن فائدے ہوتے ہیں، جن میں سے 3 سب سے بڑے فائدے یعنی قرضے کا مکمل خاتمہ، صدیوں پرانی بندش کا ٹوٹنا اور اگلے 24 گھنٹوں میں غیب سے رزق کا کھلنا۔ یہ 3 فائدے تو میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں، لیکن باقی کے جو 4 چھپے ہوئے فائدے ہیں وہ ویڈیو میں آگے چل کر ایسی جگہ کھلیں گے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے دل کو تھام کر بیٹھیے گا، کیونکہ آج کا ایک ایک سیکنڈ آپ کی قسمت بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ موقع صرف قسمت والوں اور مقدر والوں کو ملتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہزاروں لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس ویڈیو کو بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس عمل کو نظر انداز کریں گے، کیونکہ شاید ابھی ان کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا نہیں، ان کے مقدر میں ابھی انہی پریشانیوں میں رونا لکھا ہے۔ اس لیے خدا انہیں اس عمل کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ اگر آپ کا شمار ان بدقسمت لوگوں میں نہیں ہوتا تو خدا کے لیے اس دن کو، اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا، ورنہ پورا سال ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس عمل کا صحیح وقت کیا ہے؟ 3 محرم کے اس پہلے جمعہ کی طاقت کیا ہے؟ اب ہم اس طرف پڑھتے ہیں۔ یہ دن عام دن نہیں ہے، نئے سال کی شروعات ہے۔ اس دن فرشتے سونے کا قلم لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر آج اپنے اکیلے پن میں سوچیں، کب تک آپ اس طرح گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک آپ کرائے کے مکانوں کے مالک کی باتیں سنتے رہیں گے؟ ہر سال نیا گھر ڈھونڈنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے؟ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت نیا سال شروع ہو چکا، ہماری قسمت کا پرانا اندھیرا ابھی تک نہیں چھٹا۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ سے کب تک آپ اپنے معصوم بچوں کے چہرے دیکھ کر ان خواہشوں کو، ان کے کھلونوں کو، ان کے اچھے کپڑوں کو اگلے مہینے کی تنخواہ پر ٹالتے رہیں گے؟ کیا آپ کا دل نہیں دکھتا جب آپ کا بچہ آپ سے کچھ مانگتا ہے، آپ اپنی خالی جیب دے کر اپنا سر جھکا لیتے ہیں؟ آج کا یہ بڑا دن ان سفید پوش لوگوں کے لیے ہے جو دن بھر دنیا کے سامنے مسکراتے ہیں، لیکن جب بستر پر لیٹتے ہیں تکیے آنسو سے بھگا دیتے ہیں، اس فکر میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں کہ کل صبح بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے، ان کے اسکول کی فیس کہاں سے دیں گے، اور جو سر پر قرضے کا پہاڑ کھڑا ہے اس قرض دار کو کیا جواب دیں گے؟ آج کا یہ دن ان دکھی ماؤں کے لیے ہے جو بوڑھی ہو رہی ہیں، جن کی آنکھیں راستے کو تکتے تکتے تھک گئی ہیں۔ کب ان کی بیٹیوں کی قسمت کا دروازہ کھلے گا اور کب ان کے اچھے گھروں سے رشتے آئیں گے؟ آج کا یہ دن ان بھٹکتے ہوئے نوجوانوں کے لیے جو ہاتھوں میں بڑی بڑی ڈگریاں لے کر ہر دفتر کے چکر کاٹ رہے ہیں، ہر جگہ سے انہیں مایوسی ملتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمائی کو، آپ کے چلتے ہوئے کاروبار کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، پیسہ گھر میں آتا تو ہے لیکن پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، برکت نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، تو آج 3 محرم کا یہ پہلا جمعہ آپ کی ان تمام زنجیروں کو ہمیشہ کے لیے توڑنے آ چکا ہے۔ خوش ہو جائیں، کیونکہ اب آپ کے رونے کے دن ختم ہوئے، ہنسنے کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ خدا کی قسم، جب آپ نئے سال کے اس پہلے جمعہ کو اپنی جولی اس رب کے سامنے پھیلائیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھیں گے جس پر دنیا رشک کرے گی۔ آپ کا اپنا شاندار ذاتی گھر، آپ کا اپنا بنگلہ اب صرف ایک خواب نہیں رہے گا، بلکہ اس سال خدا اسے آپ کی سچائی بنا دے گا۔ جب آپ کے اپنے گھر کے دروازے آپ کی اپنی شاندار گاڑی کھڑی ہوگی، جب آپ کسی بازار یا مال میں نکلیں گے تو آپ کی جیب میں اتنا پیسہ اور دولت ہوگی کہ آپ کو کسی چیز کی قیمت دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عزت، یہ شہرت، یہ کاروبار کا دن دگنی رات چگنی ترقی، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا وہ خاص تحفہ ہے جو صحیح وقت پر صحیح دروازے پر دستک دینے سے ملتا ہے۔ 3 محرم کا پہلا جمعہ ہی وہ بڑا دروازہ ہے جہاں سے کوئی بادشاہ ہو غریب کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ بس اب اپنا دل مضبوط کیجئے، اس نئے سال میں اپنی قسمت کو خود بدل لیجئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب اس ویڈیو کے خاص پاک اور رلا دینے والے مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں، جہاں ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور
ہاتھ پھیلانے لگے ہیں۔ اب دنیا کے تمام کاموں کو ایک طرف چھوڑ دیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنی آنکھیں بند کر کے پوری عاجزی کے ساتھ اپنے مالک کے دربار میں جھک جائیں۔ آواز کو دھیمی روتے ہوئے انداز میں بدلتے ہوئے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم تیرے گناہ گار خطا کار بندے، ہم گناہوں ہمارے رزق کے راستوں پر تالے لگا رکھے ہیں، ہماری غریبی اور تنگی نے ہماری کمر توڑ دی ہے۔ میرے مولا، اس نئے سال کی برکت سے محرم الحرام کے اس پاک مہینے کے صدقے ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ اس وقت روتے ہوئے تڑپتے ہوئے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، راتوں کو سو نہیں پاتے، میرے مالک غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما، ان کی جولیوں کو خوشیوں اور رزق کی نعمتوں سے بھر دے۔ میرے پیارے دوستو، اس اجتماعی اور پاک دعا کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی قسمت کا بند تالا کھولنے کے لیے ابھی کبھی کومنٹ سیکشن میں جا کر آمین یا اللہ قبول فرما لازمی لکھیں۔ خدا کی قسم، ذرا دیر کے لیے سوچیں، کیا پتہ ہم میں سے کس روتے ہوئے مجبور بندے کی تڑپ اور سچی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے، کس کا دل اس پاک گھڑی میں پگھل جائے اور اس ایک بندے کی آمین کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، ہم سب کی بگڑی ہوئی قسمت راتوں رات سنور جائے۔ اس لیے کومنٹ میں آمین لکھیں، ایک سیکنڈ بھی ضائع مت کیجیے گا۔ دعا اور توبہ کے اس پاک حصے کے بعد اب وقت آ گیا ہے اس لونگ کے دانے پر پڑھے جانے والے سب سے معجزاتی اور خاص وظیفے کا، جس کو پڑھتے ہی رزق کا طوفان آپ کے گھر کا رخ کرے گا۔ تو وہ پہلا وظیفہ کیا ہے، اس سے کس طرح پڑھنا ہے اور اس کی صحیح تعداد کیا ہے، آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نئے سال کے اس پہلے جمعہ کے دن جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے 5 ایسے بڑے اور حیران کن فائدے ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ پہلا بڑا فائدہ، آپ کو زندگی میں بہت زیادہ رزق نصیب ہوگا۔ جہاں سے آپ کا خیال بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ پاک رزق کے دروازے کھولے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ، آپ کے گھر میں دولت کی ایسی برسات ہوگی کہ آپ کی آنے والی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو دولت ختم نہیں ہوگی۔ تیسرا بڑا فائدہ، صدیوں پرانے قرضے سے نجات ملے گی۔ قرضے کا پہاڑ بھی اگر سر پر کھڑا ہے تو وہ بھی مٹی کی طرح چور چور ہو کر ختم ہو جائے گا۔ چوتھا بڑا فائدہ، ہر طرح کی رکاوٹ دور ہوگی، آپ کی من پسند شادی کی قسمت راتوں رات کھل جائے گی۔ اور باقی کے جو اہم فائدے ہیں وہ میں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جب آپ نے ہاتھ اٹھانی ہے تو اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں مانگنا، بلکہ اللہ کی بڑائی، اس کی شان اور اس کی طاقت کے مطابق مانگنا ہے۔ یہ 3 محرم کا پہلا جمعہ ہے، نئے سال کا دروازہ ہے۔ آج خدا سے چھوٹی چیزیں مت مانگنا، آج جولی پھیلا کر اس کی رحمت کا سمندر مانگ لینا۔ اس مبارک دن کا جو سب سے بڑا اور پہلا عمل ہے وہ ہے پہلا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی فضیلت کے بارے میں اسلامی حوالے موجود ہیں۔ جو شخص نئے سال کی شروعات میں اس برکت والے دن اس کلمے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کے تمام زنگ دھو دیتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو قسمت خود بخود چمکنے لگتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جب آپ نئے سال کے پہلے جمعہ اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی آپ کے لیے معافی اور رزق کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ میں آپ کو محرم کے اس پہلے جمعے کا ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بہت پریشان حال شخص تھا جس پر قرضے کا اتنا بوجھ تھا کہ قرض دار اس کے گھر کے چکر کاٹتے تھے۔ کاروبار بالکل بند ہو چکا تھا۔ نئے سال کے شروع میں ہی اس کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ جب محرم کا پہلا جمعہ آیا، اس نے سوچا کہ اب دنیا کے سارے سہارے ختم ہو چکے، کیوں نہ اپنے خدا کا سہارا لیا جائے۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ اپنی حیثیت کو بھول کر اللہ کی بڑائی پر بھروسہ کیا اور اس پہلے کلمے کو پڑھنا شروع کیا۔ خدا کی قسم، ابھی اگلا جمعہ نہیں آیا تھا کہ غیب سے اس کے لیے ایسا راستہ نکلا کہ ایک پرانے کاروباری بندے نے خود آ کر اس کے ساتھ کاروبار میں حصہ لیا۔ اس کا ڈوبا ہوا کاروبار راتوں رات چمک اٹھا، سارا قرضہ اتر گیا اور وہ شخص جو کل تک 1 روپے کو محتاج تھا، آج دوسروں کو دینے والا بن گیا۔ یہ ہے اس کلمے کی طاقت۔ جب اسے نئے سال کے پہلے جمعہ پڑھا جائے، اب اس بڑے اور معجزے والے وظیفے کی صحیح تعداد کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔
3 محرم کے اس پہلے جمعے کو آپ نے اس پہلے کلمے کو پورے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 313 کی وہ مبارک تعداد ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ اس تعداد کے ساتھ پورے یقین سے پڑھیں اور پھر اپنی آنکھوں سے رزق کا طوفان دیکھیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اب یہاں ٹھہریے اور میری بات کو اپنے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جو عمل میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں وہ اس وقت تک ہرگز بھی پورا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک آپ کو دولت اور رزق کا ایک دانہ بھی نہیں مل سکتا جب تک آپ اس عمل کے ساتھ یہ بڑا کام نہیں کرتے۔ درود پاک کے بغیر آپ کا کوئی بھی عمل، آپ کا کوئی بھی وظیفہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلامی حوالوں میں صاف موجود ہے کہ جب تک کسی دعا یا عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، وہ اللہ کے دربار تک کا سفر طے نہیں کر سکتی۔ آسمان کے دروازے آپ کے وظیفے کے لیے اس وقت تک بند رہتے ہیں جب تک ان پر درود پاک کی مہر نہ لگ جائے۔ اس لیے 3 محرم کے اس پہلے جمعہ کے دن آپ نے پورے عمل کے شروع اور آخر میں پورے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے نئے سال کی یہ شروعات کریں گے تو آپ کی دعا سیدھی آسمان کو چیرتی ہوئی خدا کے حضور قبول ہونے کے لیے پہنچے گی۔ جب آپ درود پاک کی یہ ڈال لگا لیں گے تو اب وقت ہے جب آپ نے صرف مانگنا نہیں ہے بلکہ اب اللہ سے ضد کر کے اپنی مرضی کے مطابق قسمت کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ ایک بچہ جب رو کر اپنی ماں سے ضد کرتا ہے تو ماں اسے سب کچھ دے دیتی ہے۔ آج آپ نے اس مبارک جمعے کو رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، خدا سے اپنی مرضی کا گھر، اپنی مرضی کی گاڑی اور بہت زیادہ دولت ضد کر کے لکھوانی ہے۔ وہ سب سے اہم اور آخری وظیفہ جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر ضد پوری ہوگی وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، پہلے کلمے کے پیارے وظیفے کے بعد اب ہم نئے اسلامی سال اور 3 محرم کے اس پہلے جمعہ کے اس دوسرے اور سب سے بڑے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ نے قرآن کریم کی معجزے والی سب سے طاقتور آیت کا سہارا لینا ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ وہ بڑی آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کام کرنے والا ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ نئے سال کے اس پہلے برکت والے جمعہ کے دن پوری کائنات کے مالک کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کا راستہ روک سکے۔ اس آیت کی فضیلت کے بارے میں اسلامی حوالہ موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا تو ان کی زبان پر صرف یہی ایک لفظ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور نتیجہ کیا نکلا؟ پورے آسمان نے دیکھا کہ خدا کے حکم سے وہ دہکتی ہوئی آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی باغ بن گئی۔ جو لوگ سالوں سے پریشان ہیں، جن کے کاروبار کو، جن کی شادیوں کو، جن کی زندگی کو پرانی بندشوں اور رکاوٹوں نے جکڑ رکھا ہے، یاد رکھیں ان کے لیے یہ نئے سال کا آخری اور سنہری موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اگر آج کا یہ دن گزر گیا تو پورا سال ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ یہ وہ بڑی آیت ہے جسے 3 محرم کے اس پہلے جمعہ کو پڑھنے والا بندہ سیدھا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب بندہ خدا کا لاڈلا بن جائے تو اللہ اس کی پریشانیوں کا جھٹ سے خاتمہ فرماتا ہے۔ میں آپ کو اس پاک آیت کا ایک ایسا سچا اور دل دہلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ ایک شخص تھا جو سالوں سے تنگی، غریبی اور سخت بندشوں کا شکار تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا کاروبار بھی تھا جو اچانک ایسی دشمنی اور حسد کی نظر ہوا کہ وہ راتوں رات بالکل برباد ہو گیا۔ قرضے کے بوجھ نے اسے اس قدر جکڑا کہ اس کے اپنے سگے رشتہ دار بھی اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے۔ اس نے سالوں تک ہر دروازے پر دستک دی، ہر بندے کے آگے ہاتھ پھیلایا، لیکن ہر جگہ سے اسے صرف بے عزتی اور مایوسی ملی۔ نئے اسلامی سال کی شروعات تھی، محرم کا پہلا جمعہ تشریف لایا۔ اس پریشان حال شخص نے سب سہارے چھوڑ کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اس نے روتے ہوئے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، آج سے میں اپنے ہر معاملہ، اپنا ہر قرضہ، ہر مشکل تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی میرا وکیل ہے۔ خدا کی قسم، ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ غیب سے ایک ایسا انجان راستہ بنا کہ ایک پرانے معاملے کا رکا ہوا پیسہ
जिसे वो शख्स बिल्कुल भूल चुका था, जिसकी उम्मीद टूट चुकी थी। वो रकम इसे वापस मिल गई, इसका कर्जा भी उतर गया। इसने नए साल में एक ऐसा नया कारोबार शुरू किया जिसने इसकी 7 नस्लों की गरीबी को मिटा दिया। यह है इस आयत का मौजज़ा जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अब इस बड़े वजीफ़े की सही तादाद को अच्छी तरह जहन में बिठा लें। 3 मुहर्रम के इस पहले जुमे को आपने इस पाक आयत को पूरे 33 मरतबा पढ़ना है। इस छोटी सी तादाद में खुदा ने वो ताकत रखी है जो पहाड़ को अपनी जगह से हिला सकती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बड़े अमल की तौफीक मिलने पर अभी के भी कमेंट सेक्शन में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अल्लाह का शुक्र करें। दिल से लिखें, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस मुबारक नए साल में ये मोजज़ाती अमल करने की तौफीक अता फरमाई। क्या पता आपका ये शुक्र खुदा को पसंद आ जाए और आपकी किस्मत आज ही बदल जाए। मेरे भाई और बहनों, पहले कलमे और कुरान की मोजज़े वाली आयत के बाद अब हम नए इस्लामी साल और 3 मुहर्रम के इस पहले जुमा के इस आखिरी और सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां आपने इस सूरत का सहारा लेना है जिससे कुरान पाक का दिल, किताबों की माँ और हर बीमारी और परेशानी का इलाज कहा गया। यानी कुरान पाक की सबसे पहली सूरत सूरह अल फातिहा। ज़रा ठंडे दिल से सोचिए, 3 मुहर्रम का पहला जुमा गुजर रहा है। आप अपने रब के सामने हाथों को फैलाए इस सूरत को पढ़ रहे हैं। कहते हैं नए साल के इस बरकत वाले दिन पर जो बंदा भी पूरे यकीन के साथ सूरह फातिहा का ये ख़ास अमल कर लेता है, इसकी 7 बड़ी ज़रूरतें उसी वक्त पूरी हो जाती हैं। चाहे आपको अपना घर चाहिए हो, सदियों पुराने कर्जे से निजात चाहिए हो, या कारोबार की बंदिश को तोड़ना हो, अल्लाह पाक इस एक सूरत की बरकत से 7 आसमानों और ज़मीनों के ख़जाने आपकी किस्मत में लिख देता है। इस सूरत की फजीलत के बारे में इस्लामी हवाला मौजूद है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा में हर बीमारी के लिए शिफा है। एक और जगह आया कि यह सूरत अल्लाह और इसके बंदे के दरमियान आधी आधी बटी हुई है। यानी जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब बंदा मांगता है तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने जो मांगा मैंने इसे दे दिया। ये वो बड़ी सूरत है जो किस्मत के लिखे हुए को बदल देने की ताकत रखती है। मैं आपको एक ऐसा सच्चा और हैरान करने वाला वाक़या सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक शख्स था जो इस कदर तंगी और गरीबी का शिकार था कि इसके घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। बच्चे भूख से निडाल थे। कर्जदार इसके घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते। इसने हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाया, लेकिन सब ने इसे दुत्कार दिया। मायूसी इस कदर बढ़ गई कि इसे अपनी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी। इसी तरह नए इस्लामी साल की शुरुआत हुई। 3 मुहर्रम का पहला जुमा आया। इसने सब काम छोड़कर वज़ू किया, जाए नमाज बिछाई और रोती हुई आंखों के साथ सूरह फातिहा को अपना सहारा बनाया। इसने एक एक लफ्ज़ को दिल की गहराइयों से पढ़ा और अल्लाह से कहा कि या अल्लाह मैं थक गया हूँ, अभी तो मेरी ज़रूरत पूरी फरमा। खुदा की कसम, अभी अगला दिन ही शुरू हुआ था कि इसके दरवाजे पर एक अनजान शख्स आया जिसने इसे एक ऐसी ज़मीन का सौदा ऑफ़र किया जो इसके बाप दादा की थी, जिसका इसे पता ही नहीं था। इस सौदे से इतनी बड़ी रकम मिली कि ना सिर्फ इसका सारा कर्ज उतर गया, बल्कि इसने नए साल में अपना एक शानदार ज़ाती घर और नया कारोबार शुरू किया। वो शख्स रोता हुआ कहता था कि खुदा ने मुझे ज़मीन और आसमान के ख़जाने अता किए। यह है वो सूरह फातिहा का कमाल जो लोगों के हालात को रातों रात बदल देता है। अब इस बड़े और मौजज़े वाले अमल की सही तादाद को अच्छी तरह जहन में बिठा लें। 3 मुहर्रम के इस पहले जुमे को आपने सूरह फातिहा सिर्फ 7 मरतबा पूरी बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। लेकिन याद रखें, इस बड़े और बरकत वाले रूहानी अमल की पूरी इजाज़त के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं तो आप हमारे इस रूहानी सिलसिले का हिस्सा बन जाते हैं। इस अमल की रूहानी ताकत आपके हक़ में पूरी तरह काम करने लगती है। तो बिना एक सेकंड ज़ाया किए चैनल को सब्सक्राइब करें। नए साल की इन बरकतों से अपनी झोली को भर लें। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब हम इस पूरे बरकत वाले वजीफ़े के इस सबसे आखिरी और दिल को दहला देने वाले मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां आपने अपने जिस्म को ज़मीन पर गिराना है। सजदे की हालत में जाकर अपने मालिक से 2 सबसे प्यारे और रहम दिल नामों को पुकारना है।
وہ دو نام ہیں یا توابو یا کریم۔ اے توبہ قبول کرنے والے، اے بے پناہ کرم کرنے والے، اگر آپ نے 3 محرم کے اس پہلے جمعہ کے دن سب کچھ پڑھ لیا، سارے وظیفے پورے کر لیے، لیکن آخری وقت میں سجدے میں جا کر اللہ کے ان 2 ناموں سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، تو آپ کا یہ پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ گناہ ہماری زندگی میں رزق کی تنگی اور رکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے، اس لیے اس آخری حصے کو پڑھنا اور سجدے میں توبہ کرنا اس پورے عمل کی سب سے پہلی اور آخری شرط ہے۔ اگر آپ نے خدا کو نہ منایا تو کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اس بڑے نام کی فضیلت کے بارے میں اسلامی حوالہ موجود ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ جس بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، آسمان کا مالک اس بندے سے ہمیشہ کے لیے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جب پوری کائنات کا مالک آپ سے راضی ہو جائے، پھر قسمت کو بدلتے وقت دیر نہیں لگتی۔ جب خدا راضی ہوتا ہے تو دولت، عزت، شاندار گھر، گاڑی، دنیا کی ہر ناممکن چیز آپ کے قدموں میں خود چل کر آتی ہے۔ پھر آپ کو دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ دنیا آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اب اس آخری اور سب سے ضروری شرط کی صحیح تعداد و طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے اس پورے وظیفے کے آخری حصے میں سجدے کی حالت میں جا کر اپنے دل میں گناہوں کی معافی اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کی پکی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے پورے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یا توابو یا کریمو۔ جب آپ 33 مرتبہ سجدے میں یہ نام پورے کریں گے تو خدا کی قسم آپ کا نئے سال کا مقدر راتوں رات چمک اٹھے گا۔ میرے پیارے دوستوں، نئے اسلامی سال کی شروعات ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں ہمارے پیارے نبی کے پیارے نواسے اور جنت کے جوانوں کے سردار سے سچی محبت ہے، اگر آپ حضرت امام حسین علیہ السلام سے سچا پیار کرتے ہیں، تو ابھی کے ابھی 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ اس پاک نام کی حاضری لگانے میں بالکل کنجوسی مت کیے۔ کیا پتہ امام حسین کے صدقے ہماری یہ توبہ آج ہی اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ نئے سال کی یہ برکت سب تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی اگلی معجزاتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔